بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت لك ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مختلف حدیثیں ہیں. صلہ رحمی کے اندر خاص طور پر بیٹیوں اور بہنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں ضرور داخل ہوگا. فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. سابقہ احادیث میں یہ بتایا کہ جس بندے یا بندی پر بیٹیوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں ان کی نجات کا سامان بنیں گی. اور اس حدیث شریف میں بیٹیوں کے ساتھ بہنوں کا بھی ذکر فرمایا اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا کہ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا ضرور جنت میں داخل ہوگا. ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کو لڑکیوں کا صرف حق ہی نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر داخلہ جنت اور عذاب دوزخ سے نجات کا اعلان فرمایا ہے. اور دوسری حدیث میں یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے اہل ایمان قیامت میں اس طرح میرے قریب ہوں گے اور بالکل میرے ساتھ ہوں گے جس طرح ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں باہم ملی ہوتی ہیں. روایتوں میں اشارہ 2 انگلیاں کھول کے فرمایا کہ جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے وہ جنت میں، یا بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں، اس طریقے سے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. تو یہ حسن سلوک کی انتہا کے درجے پر جا کے حسن سلوک کا معاملہ ہے. اگر کوئی بہن اور کوئی بیٹی طلاق لے کر گھر آ جائے یا کسی وجہ سے شوہر سے ناراض ہو کر گھر آ جائے تو بس پھر عام طور پہ بھائی رہتے نہیں ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیویاں نہیں بنتی بلکہ وہ ایک دشمن کے روپ میں، ایک سانپ کے روپ میں سامنے آتی ہیں. ایسی کہانیاں ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ انسان کا دل پھٹ جائے. لیکن ہم خود ان واقعات میں ملوث ہوتے ہیں کہ بہنوں کے ساتھ بہنوں والا معاملہ نہیں ہے، بہنوں کے ساتھ کسی نوعیت کا رابطہ نہیں ہوتا، بہنوں کے ساتھ کسی نوعیت کی کوئی بات نہیں ہوتی جس سے ہم حسن سلوک کہہ سکیں. بس اتنا کرتے ہیں کہ عید کے موقع پر عید مبارک کہہ دیتے ہیں، یا آج کل تو اس کا بھی شارٹ کٹ سسٹم نکلا ہے کہ ایک گروپ بنایا ہوا تو اس میں میسج کر دیا تو بس ختم ہے. ورنہ بہن بھائیوں سے کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کوئی ناطہ، اس کی کوئی صورت ہی ہمارے عام معاشرے میں نہیں ہوتی. حضرت علی بن رباح نقل فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ ابن جعشم سے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ سب سے بڑے صدقے کی صورت تمہیں بتاتا ہوں. عرض کیا کہ ضرور یا رسول اللہ. بلا یا رسول اللہ. قال ابنتک مردودۃ الیک، کہ تیری بیٹی تیرے پاس واپس آ جائے، طلاق لے کر واپس آئے یا جھگڑ کے واپس آئے یا شوہر کی وفات کے بعد واپس آئے، تیرے پاس آئی ہے اور جس کے لیے تیرے علاوہ
کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے۔ تو جس کے لیے جو تو کمائی کرے گا یہ سب سے بڑا صدقہ ہوگا، یعنی جو خرچہ اس کے اوپر کرے گا وہ سب سے بڑا صدقہ ہوگا۔ یہ حدیث 2 سندوں کے ساتھ منقول ہے، یعنی اس کے پیچھے 2 واسطے ہیں، یعنی بڑی مضبوط حدیث ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ ضعیف اور کمزور روایت ہے، یعنی ایسی بہن کہ ابنتک مردودۃ الیک، کہ تیری بیٹی تیرے پاس لوٹ آئے، مطلب بیٹی اور بہن اس میں دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب، ہاں یہ عام طور پہ ایسا بھی، اس کا الٹا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کی بہنیں بیٹیاں بڑی اچھی کمائی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ بہنوں کو شہ دیتے ہیں کہ جس کسی طریقے سے واپس آ جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بگڑ کے اور لڑ کے اور جھگڑ کے، قصور بھی بہن کا ہے اور قصور بھی بہن کا ہے اور قصہ بھی بہن نے خراب کیا ہے، اب بھائی اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس لیے کہ صرف میری بہن ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہن اگر غلط کر کے آئی ہے تو بہن کے ساتھ ویسا معاملہ ہونا چاہیے، یعنی بھائی کو اس کے ساتھ اس حساب سے معاملہ کرنا چاہیے۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کچھ تو اپنے نفس کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنی اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنی بیوی کو کھلائے وہ صدقہ ہے، اور جو کچھ تو اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس حدیث شریف میں لڑکی کے لوٹ آ جانے سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا یا خاوند نے طلاق دے دی یا کوئی اور عارضہ ایسا پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ لڑکی پھر باپ کے ذمہ ہو گئی، تو اس کی خبرگیری اور اس پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے۔ اس کا افضل ہونا صاف ظاہر ہے کہ اس میں ایک صدقہ ہے دوسرے مصیبت زدہ کی امداد کا، ایک تو صدقہ ہے، دوسرا مصیبت زدہ کی امداد ہے، تیسرا صلہ رحمی ہے، چوتھا اولاد کی خبرگیری ہے، پانچویں غم زدہ کی دلداری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مصیبت زدہ کی فریاد رسی کرے اس کے لیے 73 درجے مغفرت لکھ دی جاتی ہے، جس میں سے ایک میں اس کے تمام امور کی اصلاح اور درستگی اور بہتر درجے اس کے لیے قیامت میں ترقیات کا سبب ہیں۔ یعنی کوئی کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو واقعتاً مصیبت زدہ ہیں، ایسا نہیں کہ کٹورا لے کے جو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے لگ جائے۔ پھر دوسری روایت میں حضرت ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے پہلے خاوند ابو سلمہ کی جو اولاد میرے پاس ہے ان پر خرچ کرنے کا مجھے ثواب ملے گا؟ وہ تو میری اولاد ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر خرچ کیا کر، اس کا تجھے ثواب ملے گا، اور اس کا بہتر ثواب کا دوسری جگہ پر ذکر فرمایا۔ دوسری حدیث میں مقدام ابن معدی کرب سے مروی ہے، اور اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ صدقہ صرف یہ نہیں کہ فقیر اور مسکین کو دے، بلکہ اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنی بیوی پر، اپنے خادم پر جو کچھ خرچ کرے گا وہ سب کا سب صدقہ ہے، اس صدقے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی غریب پر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، رشتہ دار پر خرچ کرنا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، اور جو رشتہ داری میں جتنا قریب ہوگا اس پر صلہ رحمی کرتے ہوئے خرچ کرنے کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی